أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ثانیہ فراہم کرے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں سے اعدائے دین پیدا کرے، آمین ثم آمین۔ آج ہم سورہ یونس شروع کریں گے۔ یہ مکی صورت ہے، اس کی 109 آیات ہیں، اس میں 11 رکوع ہیں۔ اس صورت میں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، جو کہ ایمان، صبر اور اللہ کی رحمت کی علامت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ یونس کی آیت نمبر 1۔ الف لام را تل کا آیاتو، الف لام را یہ آیات ہیں الکتاب الحکیم، حکمت والی کتاب کی۔ آکانا للناسی کیا ہے لوگوں کے لیے، عجباً ان تعجب کی بات کہ اوحینا ہم نے وحی کی، الی رجل منہم ان میں سے ایک آدمی کی طرف، ان انذر الناس کہ آپ ڈرائیں لوگوں کو، وبشر الذین آمنوا اور خوشخبری دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ان لہم کہ بے شک ان کے لیے ہے، قدم صدقین مرتبہ سچائی کا، عند ربہم ان کے رب کے پاس، قال الکافرون کافروں نے کہا، ان ھذا لساحر مبین بے شک یہ شخص یقیناً کھلا جادوگر ہے۔ سورہ کے شروع میں الف لام را کے الفاظ آئے، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن پاک ایک عظیم و شان معجزہ ہے۔ عرب لوگ چونکہ عربی زبان کے ماہر تھے، تو یہ حروف دیکھ کر وہ حیران ہوتے تھے کہ انہی عام سے حروف سے قرآن پاک جیسی بے مثال کتاب کیسے بن سکتی ہے۔ یعنی تم بھی یہ حروف جانتے ہو، لیکن قرآن پاک جیسی عظیم کتاب نہیں بنا سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت سے بھری پڑی ہے۔ قرآن پاک کی ہر آیت عقل و علم کا خزانہ ہے۔ دیکھیں، قرآن پاک میں کوئی بات بے فائدہ نہیں، ہر حکم کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہے۔ قرآن پاک ہدایت کی کتاب ہے، اسے انسان کی رہنمائی کے لیے نازل فرمایا گیا ہے۔ زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جہاں کوئی تشنگی نظر آتی ہو۔ مکمل رہنمائی، چاہے عبادت ہے، رزق ہے، اولاد ہے، وراثت ہے، معاشرت ہے، انصاف ہے یا کاروبار ہے، بس کہ ہر بات مکمل طور پر رہنمائی کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی عام کتاب نہیں، نہ کوئی کہانی ہے، نہ فسانہ، نہ شاعری ہے، اور نہ کوئی انسان کا لکھا ہوا قصہ۔ قرآن پاک کا راستہ انسان کو اس کی منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ قرآن پاک کی کتاب ایک حکمت بری کتاب ہے، اور قرآن پاک کا اعجاز یہ ہے کہ عام حروف سے ایک ایسی کتاب لکھی گئی ہے جسے کوئی دوسرا نہیں بنا سکتا۔ سورہ یونس کی ابھی یہی چل رہی ہیں 2 آیات، نہیں بنا سکتا۔ جب قرآن پاک نازل ہوا تو مکہ کے لوگ حیران و پریشان تھے۔ وہ کیوں پریشان تھے؟ حیران اس لیے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ایک عام سے انسان کو پیغمبر کا درجہ دے دیا، جو نہ تو دولت مند ہے، نہ معاشرتی طور پر عہدیدار ہے۔ ہمارے ہی جیسے انسان پر اللہ کی وحی کیسے نازل ہو گئی؟ وہ لوگ خیال کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو رسول بنانا ہے تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا، اور اگر انسان ہی ہوتا تو کوئی خاص انسان ہوتا جس کے ارد گرد فرشتے پھر رہے ہوتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ایک صادق اور امین شخص کو رسول بنایا، جس کی ساری زندگی تم لوگوں کے سامنے ہے۔ وہ تمہاری زبان سے، تمہاری رہن سہن، تمہاری عادات اور طرز زندگی سے پوری طرح واقف ہے۔ رسول کو انسان ہی ہونا چاہیے، ورنہ وہ انسانوں کو کیسے سمجھ سکے گا؟ دلیل سے بات کی گئی ہے نا۔ ایک رسول کے بنیادی کام 2 طرح کے ہوتے ہیں، کہ وہ لوگوں کو ڈرانا ایسا نہیں کہ ڈر سنائے، بلکہ انہیں بتائے کہ گناہوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ آخرت کا دن ضرور آئے گا جہاں ہر ایک کو اپنے عمل کا حساب دینا ہے۔
عمل کی بنا پر وہاں فیصلہ کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی سزا بہت سخت ہے۔ کسی نبی یا رسول کا اس طرح ڈرانا انسان کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے، جیسا کہ ایک استاد اپنے اسٹوڈنٹ کو غلطی کرنے سے روکتا ہے۔ ایک رسول اور نبی کا کام ہے کہ وہ ایمان والوں کو اچھے اعمال پر خوشخبری سنائے کہ انہیں عزت اور کامیابی ملے گی، آخرت میں وہ جنت کے حقدار ہوں گے، اللہ کی مدد نصیب ہوگی۔ قدم صادق سے مراد ہے سچے قدم، یعنی بلند مقام، وقار، نیک انجام، آخرت کی بہترین اور خوبصورت جگہ ان کے لیے انعام ہے۔ جبکہ کافر تو صریحاً الزام لگاتے ہیں کہ یہ رسول کیا ہے، یہ تو نعوذ باللہ کھلا جادوگر ہے۔ وہ لوگ آپ کے مقام سے ہی بے خبر ہیں۔ دراصل سورہ یونس کی آیت نمبر 3 پڑھتے ہیں، اِنَّ رَبَّکُمُ اللَّهُ، بے شک تمہارا رب اللہ ہے، الذی خلق السماوات، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، فی ستۃ ایام، اور 6 دنوں میں، ثم استوی، پھر وہ بلند ہوا، علی العرش، عرش پر، یدبر الامر، وہ تدبیر کرتا ہے ہر کام کی، ما من شفیع، نہیں کوئی سفارش کرنے والا، الا من بعد اذنہ، مگر اس کی اجازت کے بغیر۔ ذالکم اللہ ربکم، وہی اللہ تمہارا رب ہے، فعبدو، پس تم عبادت کرو اسی کی، افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ یہ اللہ ہی ہے جو کہ تمہارا رب ہے۔ رب کون ہوتا ہے؟ رب وہ ہوتا ہے جو پوری کائنات کے نظام کو تنہا چلاتا ہے، مخلوق کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو زمین اور آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ آپ غور کریں، کیا ایک انسان اس کائنات کا احاطہ کر سکتا ہے؟ اس کی نظر پوری کائنات کو دیکھ سکتی ہے، سمجھ سکتی ہے، بنا سکتی ہے؟ وہ اللہ جو کائنات کی اتنی وسعتوں کو پیدا کرتا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی رب نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، نفع نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں اس کے پاس۔ فرض کریں ہم نے ایک چھوٹا سا گھر بنانا ہو تو ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ کیا کریں گے، کتنا خرچ آئے گا، کتنا عرصہ درکار ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو آسمان اور زمین کو 6 دن کے عرصے میں پیدا کیا ہے۔ اب یہ دنیا والے دن اور روز نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان دنوں کی حقیقت الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے وقت کی کوئی پابندی نہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے تو پل بھر میں بھی بنا سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے کون کہنے سے کام ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کیا مشکل تھی؟ 6 دن کہنے سے مطلب یہ ہے کہ انسان لوگ جو ہیں گنتی کے حساب سے اپنے روزمرہ کے کاموں کو سر انجام دیں، زمین و آسمان کے مطابق۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ عرش پر اپنی شان کے مطابق براجمان ہوا۔ یا یوں کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہی کا اعلان یہ کہہ کر کیا کہ وہ پوری کائنات کا نظام اور فیصلے اپنی قدرت کے مطابق کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر ہر انسان پر ہے، اور اللہ تعالیٰ سینوں کے حال تک سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سماعت انسان جیسی نہیں، اللہ تعالیٰ کی بصارت ہماری جیسی نہیں، بس اللہ تعالیٰ سب سے بڑا بادشاہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ہر کام کے لیے تدبیر فرماتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ دن رات کا نظام کیسے چلے گا، اب بارش ہے، روزی ہے، رزق ہے، ہوا ہے، زندگی ہے، موت ہے، غرض کے دنیا کے ہر کام کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تدبیر بنتی ہے، پھر وہ انجام پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور قیامت کے دن کوئی سفارش نہیں کر سکتا، نہ کوئی نبی، نہ فرشتہ، اور نہ کوئی بزرگ، صرف انسان کے اپنے اپنے عمل کام آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس اصل قوت ہے، ہمیں براہ راست اللہ سے رابطہ کرنا چاہیے۔ ساری صفات کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس لیے تم لوگ اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ اصل عبادت کا حقدار تو صرف اللہ ہی ہے۔ اسی نے پیدا کیا، زندگی دی، پالنے والا وہی، سفارش کرنے کی اجازت دیتا ہے، مگر جب اس کی اجازت ہوگی پھر کس کی عبادت کرنی چاہیے؟ اسی ذات کی کرنی چاہیے۔ نماز ہو، دعا ہو، سجدہ کرنا ہے، امید ہے، خوف ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ساری کائنات اپنا آپ بھی جو تم ہو، تم لوگ غور کیوں نہیں کرتے؟ میری آواز آپ کو جیسی سمجھ آ رہی ہے وہ مجھے بھی پتا ہے، لیکن ابھی برداشت کرنی پڑے گی۔ بڑی کوشش تو بڑی کر رہی ہوں، انشاءاللہ چند دن میں ٹھیک ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ کی امان میں رہیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔